بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، امتی ہو کے جو نبی کا علم نہ مانے اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے۔ اور وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا۔ السلام علیکم جی، آپ سب کو ماشاءاللہ جی ببرکت مہینہ رمضان مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ نصیب کرے، اور اس ببرکت مہینے کے بدولت خاص کر کے جو ظلم ستم فلسطین میں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور یہودیوں کو نیست و نبید کرے۔ تو اس ببرکت مہینے کے لیے ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ الطاف حسین چشتی صاحب موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلو بات یہ کہ ماہ رمضان کی آپ کو جی بہت بہت مبارک۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ جا رہا ہے آج، تو ایک تو پہلے عشرے میں جو اس کی تھوڑی فضیلت بتا دیں رمضان شریف میں، پلس رمضان شریف ایسا مہینہ ہے پورے سال میں جہاں پہ شیطان کو بند کر دی جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی رمضان اور اسپیشل جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی راج صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پہلے تو ہم سب کو بارہا مرتبہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا ہے، ورنہ آپ اپنے برادری میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، علاقے میں نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نظر نہیں آ رہے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس بات پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا پہلے عشرے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور یہ بڑا ہی ببرکت مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ صرف یہ روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو صرف رمضان شریف کے مہینے میں جو رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا نوازتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے کرم فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے 4 چہرے ہیں، وہ ایک چہرے کے ساتھ زمین پر سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، اور دوسرے چہرے کے ساتھ وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے انسان جو اس جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اور تیسرے چہرے کے ساتھ وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کتنا ہے بدبخت انسان جو اس جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور چوتھے چہرے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عرش کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی امت کے جو روزہ دار ہیں ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔
تو روزہ دار کی یہ شان ہے، روزہ دار کا یہ مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ببرکت مہینہ ہے، اس کو خاص کر کے مسلمان جتنے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن خاص کر کے یہ ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ جیسے رمضان شریف آتا ہے، یہ جتنے والے جو سبزی فروش ہوتے ہیں وہ سبزی بڑھا جاتے ہیں، فروٹ والے فروٹ بڑھا دیتے ہیں، پکوڑے سموسے والے اس کا ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے خیال ہے یہ عذاب بن جاتا ہے۔ آیا یہ اس کی آپ کیا کہتے ہیں، کاروبار ان کا بڑھ جاتا ہے یا اس سلسلے میں؟ پھر دوسرا یہ بھی ہے، سنا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان شریف میں شیطان کو بند کر دی جاتا ہے، لیکن یہ جو خاص کر کے، چلو باقی چھوڑ دو، مسلمان نہیں ہے، وہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے وہ برائی کرتے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہی ہے نا، وہ سخت گناہ ہے۔ تو اس سلسلے میں خاص کر کے جو یہ اسپیشل جو کاروباری حضرات ہے، یہ جو چیزیں ڈبل کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا ہے فرائض ہے؟ جی، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، لوگوں نے ضروریات کا سامان خریدنا ہوتا ہے سحری افطاری کے لیے، تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بھرپور اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، ایسا بالکل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا جو یہ بدخیلی وغیرہ کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے بدخیلی وغیرہ کرتے ہیں، خاص کر کے رمضان شریف کے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور بدخیلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ رمضان ہو یا غیر رمضان، کسی کی بدخیلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ انتہائی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک مقام پہ آپ کی سواری رک گئی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو اس مقام پہ میری سواری کیوں رک گئی ہے؟ تو صحابہ کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ کوئی بات جانتے بھی ہوتے ہیں تو وہ ادب کی وجہ سے عرض کر دیتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق یہی عرض کر دیا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سامنے دو قبریں ہیں، وہ قبریں بظاہر نظر نہیں آ رہی تھیں، زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، امتی ہو کے جو نبی کا علم نہ مانے اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے۔ اور وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا۔ تو قبریں بظاہر ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ سامنے دو قبریں ہیں اور قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر عذاب ہونے کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا کہ ایک پر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، بدخیلی کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق انسان کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی سخت گناہ ہے، رمضان شریف ہو یا رمضان نہ ہو، تب بھی کسی کی بدخیلی کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اکثر سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہی ہیں، اور اسپیشل مجھے کہا گیا ہے کہ علامہ صاحب سے آپ نے پوچھنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تراویح نماز ہم نہیں پڑھتے یا کوئی مسلمان تراویح نماز نہیں پڑھتا یا مس ہو جاتی ہے، آیا اس روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تراویح نماز کس کو کہتے ہیں؟ تراویح کو؟ نماز تراویح۔ نماز تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ صحیح۔ یہ ہر مرد عورت مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ صحیح۔ پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص نہیں بھی پڑھتا، روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن تراویح نہ پڑھنے کا اسے گناہ ملے گا۔ گناہ۔ صحیح۔ دوسرا، اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، بھول کے اس نے کوئی چیز کھا لی ہے یا پانی پی لیا ہے، تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر بھول کر اس نے کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے تو بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
بلکہ روزہ برقرار رہتا ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر اس نے کوئی چیز منہ میں ڈالی ہے اور ساتھ اسے یاد آ گیا ہے تو پھر اس کو آگے نکلنا اسے نہیں چاہیے، اگر نکلے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، فوراً اس کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ صحیح۔ روزہ رکھ کے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا پھر اس کو روزے کی کیا اہمیت ہے؟ روزہ ایک الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے۔ صحیح۔ تو روزہ پھر بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن نماز جو ہے یہ روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نماز جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ جی ہمارے ساتھ حضرت علامہ الطاف حسین چشتی صاحب تھے، اور اسپیشل تھوڑی سی نشست تھی آج رمضان شریف کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو آج پہلا عشرہ ہے رحمت اس کے سلسلے میں، تو آپ نے گفتگو سن لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی اور روزے پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔